اس کی ماں زندہ ہوتی تو وہ اچھے طریقے سے غسل دیتی. حضرت رسول اللہ کی زندگی میں ایک بیٹی فوت ہوگی. کون بیٹی فوت ہوئی؟ وہ اگر صرف حضرت فاطمہ تھی تو یہ بیٹی کون فوت ہوئی؟ حضرت رسول اللہ کی بیٹی فوت ہو گئی. بیویاں کہتی ہیں ہم غسل دے رہی تھی، ہم غسل دے رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کے کہا اغسلنھا وطرن، میری بیٹی کو 3 بار غسل دینا. او خمسن، یا 5 بار غسل دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی کو طاق عدد میں غسل دینا. ثلاثن او خمسن، 3 بار غسل دینا یا 5 بار دینا. او اکثر من ذالک، یا اس سے بھی زیادہ بار. آج اس کی ماں زندہ ہوتی تو وہ اچھے طریقے سے غسل دیتی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی کو طاق عدد میں غسل دینا، 3 بار دینا، 5 بار دینا یا اس سے بھی زیادہ دینا. اور فرمایا کہ یہ بات بھی یاد رکھو وَأَغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، پانی کے ساتھ، بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دینا، یعنی اچھے طریقے سے غسل دینا. وَجَعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، اور آخر میں کافور بھی ملا لینا. او شیئا من کافور، یا کافور کا کچھ حصہ. فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي، جب تم غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتانا کہ غسل دے دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات کہتی ہیں کہ جب ہم نے غسل دے لیا پھر ہم نے فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، جب ہم نے غسل دے دیا ہم نے اللہ کے نبی کو کہا کہ حضور غسل دے دیا ہے آپ کی بیٹی کو. فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، اللہ کے نبی نے اپنی چادر ہمیں دی، خود اپنی چادر دی اور فرمایا أَشْعِرْنَهَا، میری بیٹی کو اس میں لپیٹ دو میری چادر میں، تاکہ اس کے لیے یہ برکت کا سبب ہو اور اس کے لیے بخشش کا سبب ہو. قال هشيم وفي حديث غير هؤلاء ولا أدري ولعل هشام منهم قالت وَزَفَّرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُوء. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ عورتوں کے لیے بڑا اہم مسئلہ یہ ہے، اور یہی ایک دلیل ہے اس مسئلے کی، یہی ایک دلیل. یہ صحابیات کہتی ہیں ہم نے 3 گتیں کی اللہ کے نبی کی بیٹی کی. اب بعض عورتیں غسل دیتے وقت اس پر عمل کرتی ہیں کہ وہ میت عورت کے بالوں کی گتیں کر دیتی ہیں 3، اور لوگ اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں بعض کہ یہ دیکھو جی یہ کیا انہوں نے نیا کام شروع کر دیا. یہ اللہ کے نبی کی بیٹی کے ساتھ ایسے کیا اللہ کے نبی کی بیگمات نے کہ اس کے بالوں کی 3 مینڈیاں کی، 3 گتیں کی ہیں. وَزَفَّرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، اور یہ بخاری شریف کی روایت، جامع ترمذی میں بھی آئی ہے، بخاری میں بھی آئی ہے، مسلم میں بھی آئی ہے. بخاری میں 1195 نمبر روایت، صحیح مسلم میں 939 نمبر روایت، جامع ترمذی میں 990 نمبر روایت. اللہ کے نبی کی بیگمات کہتی ہیں کہ ہم نے حضور کی بیٹی کو غسل دیا اچھے طریقے سے، بعد میں اللہ کے نبی کی چادر میں لپیٹا اسے، اور ہم نے اس کی 3 گتیں کی تھی. قال هشيم نزلنه فالقيناه خلفها، وہ کہتی ہم نے بعد میں وہ پیچھے ڈال دی، گتیں کر کے پیچھے ڈال دی گتیں. بعض لوگ بال عورتوں کے وہ کھول کے سامنے سینے پر بعض عورتیں ڈال دیتی ہیں، یہ بھی طریقہ ٹھیک، لیکن گتیں بھی کی جا سکتی، یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، گتیں کر کے بال پیچھے کر دیے. اچھا، اور کہتے ہیں ام عطیہ کہتی ہیں وقال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا وابدانا بمیامنها، دائیں جانب سے شروع کرنا، ومواضع الوضوء، اور وضو والی جگہ سے شروع کرنا. اللہ کے نبی باہر کھڑے ہیں، بیگمات غسل دے رہی بیٹی، اللہ کے نبی ساتھ ساتھ رہنمائی کر رہے ہیں میری بیٹی کو ایسے غسل دینا، دائیں جانب سے شروع کرنا، پہلے وضو کروانا، وضو والے آزاد ہونا، 3 بار غسل کروانا یا 5 بار کروانا یا اس سے بھی زیادہ. اور فرمایا جب غسل کروا لو مجھے آواز دینا. جب انہوں نے آواز دی اللہ کے نبی نے پھر اپنی چادر دی
یہ اللہ کی نبی کی محبت تھی بیٹی کے ساتھ. یہ مقام ہے بیٹیوں کا اللہ کے بندو. وفی الباب عن ام سلیم قال ابو عیسیٰ حدیث ام عطیہ حدیث حسن صحیح. یہ حسن صحیح روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت، اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے. وقد روی عن ابراہیم النخعی انہ قال غسل المیت کالغسل من الجنابہ. یہ بڑی خوبصورت بات ہے، ابراہیم نخعی کا قول. وہ کہتے ہیں میت کا غسل بھی ویسے ہی ہے جیسے جنابت والا غسل ہے. میت کو غسل ویسے ہی کروانا ہے جیسے جنابت والا غسل کوئی بندہ کرتا ہے. جنابت والا غسل کیسے کرتے ہیں کہ پہلے وضو والے اعضاء ہونے، پھر دائیں جانب، پھر بائیں جانب، اور پھر سارے جسم کو 3 بار یا 5 بار جتنی بار بھی کرنا ہو. وہی طریقہ کار سارا، خاص نہیں ہے، نہ تعداد خاص ہے، بس یہ ہے کہ میت کو پاک کیا جائے. امام شافعی کہتے ہیں انما قال مالک قولا مجملا. امام مالک نے ایک مجمل قول کہہ دیا ہے. یغسل و ینقى واذا انقی المیت بماء قراح او ماء غیرہ اجزا ذلك من غسلہ، کہ جب میت کو غسل دے دیا جائے، نہلا دیا جائے اور اس کو صاف کر دیا جائے پانی کے ساتھ، تب وہ پاک ہو جاتی ہے، اس کا غسل ہو جاتا ہے. لیکن امام شافعی کہتے ہیں امام مالک کی یہ بات مجمل ہے، غسل تو ہو جائے گا، یہ ہم نے بھی مان لیا. امام مالک کی بات کا گویا امام شافعی اچھے انداز میں رد کر رہے ہیں ادب کے ساتھ. کہتے ہیں امام صاحب نے جو بات کہی ہے نا وہ بات ٹھیک ہے لیکن مجمل بات ہے، غسل ہو جائے گا. لیکن میں یہ کہتا ہوں بہتر یہ ہے کہ 3 بار غسل دیا جائے یا اس سے زیادہ دیا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا ہے لا یکسر عن ثلاث، 3 بار سے کم نہ دیا جائے. لما قال رسول اللہ، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری بیٹی کو 3 بار غسل دینا یا 5 بار دینا. وَأَنِ انْقَوْا فِي أَقَلِّ مِنْ 3 مرات، اگر کوئی 3 بار سے کم تعداد میں غسل دے، غسل ایک ہی دینا ہے، جسم کو 3 بار دھونا ہے اس میں. یہ مطلب ہے اس کا، یہ نہیں کہ شروع سے لے کے ایک بار غسل، پھر شروع سے لے کے دوسری بار، پھر تیسری بار، یہ مطلب نہیں. جیسے ہم نہاتے ہوئے کرتے ہیں، وضو ایک بار کیا مکمل کر لیا، اب 3 بار جسم کے اوپر پانی بہانا ہے، جسم کو دھونا 3 بار ہے، یہ مطلب. امام شافعی کہتے ہیں کہ 3 بار سے اگر کوئی کم کرتا ہے کفایت کر جائے گا، لیکن اللہ کے نبی کی سنت پر عمل نہیں ہوگا. اور وہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ، فقہا بھی یہی کہتے تھے اور وہ حدیث کے معنی کو زیادہ جانتے تھے. امام احمد بھی اسی کے قائل، امام اسحاق. اور پانی کے اندر بیری کے پتے اور کافور یہ ملایا جائے میت کو غسل دیتے ہوئے. اب عورتوں کے لیے اس مسئلے کی سمجھ آ گئی آپ کو، اور یہاں سے اور بھی کچھ مسائل نکلتے ہیں، کچھ اور بھی مسائل نکلتے ہیں کہ میت کو خوبصورت کرنے کے لیے، اس کو سجانے کے لیے کچھ ایسے کام کرنا جن کا آپ اگرچہ اسے کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن آپ صرف اس کو صاف کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اس کی اجازت ہے. میرا مفہوم سمجھیں. مطلب یہ کہ میت کے اگر زیر ناف بال بڑے ہوئے ہیں بیماری کی وجہ سے، صاف نہیں کر سکی، میت صاف نہیں کر سکا وہ بندہ یا عورت اپنے زیر ناف بال، بغلوں کے بال، تو غسل دینے والے اس کی بھی صفائی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اگرچہ اس کا کوئی آخرت میں اس کو فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اگر بالوں کو خوبصورت کیا اللہ کے نبی کی بیگمات نے گتیں کر کے، پروسیس ہے ایک، میت کی گتیں کرنا چھوٹا کام نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے، انہوں نے کی صرف خوبصورت کرنے کے لیے. تو اگر کوئی زیر ناف بال میت کے صاف کر دے یا بغلوں کے بال صاف کر دے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. یہ مفہوم ہے میرا. صابن لگانا، میل اتارنا، یا اس کو اچھے طریقے سے نہلانا، صاف ستھرا کرنا، خوشبو لگانا، ان چیزوں کی اجازت. مسئلے کی سمجھ آ گئی حضرت صاحب؟ اب تفصیلی غسل کا طریقہ آگے آئے گا، تفصیلی غسل کا طریقہ ہم آگے پڑھیں گے. یہاں پر ہی آج اکتفا کر